اللہ کیڑی ہستی آ رہی ہے کہ جدے آن تو پہلے جنت پھر پاک کرنا پیا ہے جنت دیاں خوشبوئاں جڑیاں نے تر و تازہ کرنا پیا ہے رب العالمین نے فرمایا اے جنت میں تینوں اپنے نبی دی نسبت دین لگا اس کا مطلب ہے کہ جنت نے بھی اللہ دے نبی دے دیدار دی طلب کی اللہ دے نبی دے دیدار دی طلب کیتی ہوئی سی میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے حکم نال جنت وچ براق سواری لے کے اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاندے نے جدوں حاضر ہوندے نے 70,000 دی تعداد نال فرشتیاں دا گروپ بھی آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہو جاندا ہے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حضرت جبریل امین قدماں تے کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین آتبان کے بڑے ادب و احترام نال کھڑے نے رب العالمین نے فرمایا جبریل تیری رب جلیل رب فرمایا میرے محبوب نو ہتھاں نال نہ جگائیں ہلاک دے حرکت دے کے نہ انہوں جگائیں میرے محبوب آرام پہ کر دینے یا اللہ تو بھیجیا ہے میں تیرے حکم دی تمیل کیتی ہے لیکن انداز کی ہے کہ میں اٹھاواں اللہ فرمایا میں دسنا میرے نبی نوں کی میں اٹھاؤں میرے نبی دے قدمہ دے وول بیٹھ کے اپنی زبان جڑی ہے میرے نبی دے قدمہ دیاں تلیاں نال لگائیں گا میرے نبی جاگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہو کے ادب و احترام نال سلام پیش کیتا ہے اس تو بعد قدماں والے پاسے بیٹھ کے اپنی غفوری ہونڈاں دے نال میرے نبی دے قدماں تلیاں نو چومیا ہے جدوں انہاں چومیا ہے تو میرے نبی دی اکھ مبارک کھل جاندی اکھ مبارک کھل جاندی ہے میرے نبی دے قدماں دیاں تلیاں نو جبریل امین نے چومیا تے شاعر کہندا ہے نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی کلیوں میں دیکھا جبریل امین یہ سب کو کہا قدموں کو چوم کر مزہ جو محمد کی کلیوں کھا حضرت جبریل امین نے جگایا واقعہ بڑا لمبا ہے میں اختصار عرض کرنا میرے دوستو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ جانتے ہیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے نال طہارت فرمائی ہے آپ نے جو بھی معاملہ کیتا اللہ دے حکم دے مطابق اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سچ بن کے دولہا بن کے براق سواری دے قریب جاندے نے براق نو آپ نے ویکھیا تے براق ذرا اچھلن لگ پئی سواری براق اچھ لیا میرے نبی فرمایا یہ اچھلدا کیوں پیا ہے حضرت جبریل نے براق نو پکڑ کے انہاں فرمایا براق کی گل ہے تو اچھلدا کیوں پیا ہے یہ تینوں پتہ نہیں تیرے اوپر عرشاں دا نارا سوار ہون لگا سدا نالا سواروں لگائے تے براق جیڑا ہے او حضرت جبریل امین دی بارگاہ وچ مینوں بھی پتہ امام الانبیاء والمرسلین اج میرے تے سوار ہون لگے نے مینوں بھی پتہ ہے یہ ساری کائنات دا مالک و مختار ہے اللہ دا پیارا محبوب ہے براق عرض کردا ہے مینوں سارا علم ہے جبریل امین نے فرمایا پھر تو ادب نال کیوں نہیں کھڑا ہوندا تے اس براق نے عرض کیتی میں ادب نال کھڑا ہاں لیکن میرے اندر جڑا جوش تے حرکت آئی ہے میں نبی دے استقبال واسطے حرکت کیتی ہے مینوں اللہ پاک نے یہ بڑا اعزاز عطا کیتا ہے مینوں خوشی اتنی ہے میں حرکت کر کے اپنے آپ کو ہلا کے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے یا رب العالمین تیرا شکر ادا کرنا وا کہ اج تو مینوں اپنے نبی دی نسبت عطا فرما دی
نسبت عطا کر دیتی ہے۔ حضرت جبریل امین نے جب سنیا اور بھی فرشتے موجود نے، میرے نبی پاک علیہ السلام مسکرائے۔ آپ جس وقت اس براق پہ سوار ہون لگے تے براق دیاں کھانچوں آنسو نکل آؤندے۔ ذرا آپ لفظ جملہ غور نال سماعت فرمایا جی، براق سواری انہوں دیاں کھانچوں آنسو نکل آندے نے۔ میرے نبی نے فرمایا براق سواری ہوں تینوں کی مسئلہ ہے؟ آج تے خوشی دی رات ہے، آج تے اعزاز والی رات ہے، تینوں مان کرنا چاہیے، تینوں فخر کرنا چاہیے۔ امام الانبیاء میرے سوار ہون لگے نے، اس براق سواری نے عرض کی دی یا نبی اللہ، میں بے شک بڑی خوشی ہے، اللہ نے میرے پہ کرم کیتا ہے، تسی میرے سے سوار ہون لگے ہو، لیکن میں رونا اس واسطے ہاں میری اکھاں جو تھوڑے سے نہیں نکلے نے۔ آج جنہیں اللہ پاک دے نبی میرے سے سوار ہون لگے نے، قیامت والے دن جنت وچ بھی منوں قبول فرما لین، جنت وچ بھی قبول فرما لین۔ جس وقت انہیں عرض کی تھی حضور دی بارگاہ دے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا اے براق سواری تیرے دل دی تمنا پوری کی دی جائے گی۔ براق سواری نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت والے دن جنت دیاں سواریاں براق اور بھی میری طرح ہون گیاں، شکلاں ملتیاں ہون گیاں، جسم ملتے ہون گے، تو انہوں کیویں پتہ لگے گا، مینوں کیویں پہچانو گے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنوں میں پہچانا اودی پہچان اعلیٰ ہو جاندی ہے۔ جدے نظر میری پہ جاوے براق سواری دے اس نے جدو گل کی تھی میرے نبی پاک علیہ السلام نے اودی تسلی واسطے آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، قیامت والے دن بھی میں ہزاراں دی سواریاں وچوں تینوں پہچان لواں گا۔ انہیں عرض کی یا رسول اللہ کیویں پہچان ہوے گی؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی شہادت دی انگلی اٹھائی، سجے ہاتھ مبارک دی جڑا گھوڑا گھوڑا ہاتھ کو رے گورے نے، ہاتھ گورے گورے نے، او سونے دیا اکھاں دے وچ مازاگ دے ڈورے نے، سونے دیا اکھاں دے وچ مازاگ دے ڈورے نے، دیکھو کتا سونا ماغی ہے، جڑا عرشاں دیاں سیراں کرنے جا رہا ہے، اللہ دی بارگاہ تے جا رہا ہے، دیکھو اوے کتا سونا، اور ذرا مل کے پڑھو، دیکھو کتا سونا، سارے بولو دیکھو کتا سونا، دیکھو کتا سونا۔ دی چھل دی وجہ تو میں تو آنی آواز نہیں آ رہی، اچھی آواز نے کہا چھڑو دیکھو کیڑا سونا 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 دیکھو کتنا سونا 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 دیکھو کتنا سونا کائنات والی نالے ارشاد راہی سارے آئو نالے ارشاد راہی
ویکھو کیڑا سونا ماہی دا لفظ اچھی کہہ چھڑو ویکھو کیڑا سونا مقدس سے اندر سوالت نبی نے پیچھے نماز پڑھ کے پھر نبی دے چہرے نو ویکھ کے اے ہوئی آکھیا ہوئے گا اور ویکھو کیڑا سونا ماہی ہے ویکھو کیڑا ماہی صلی اللہ علیہ وسلم نے براق سواری نو فرمایا براق پریشان نہ ہو میں قیامت والے دن بھی تینوں پہچان لواں گا پتہ چل جائے گا کہ تم میری سواری ہے وہ دی تسلی نے میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے گھوڑے گھوڑے ہاتھ مبارک دی شہادت دی انگلی اٹھا کے براق سواری دی گردن تے سر بلا دیتی میرے نبی فرمایا پاوے ہزاراں دی تعداد نال قیامت والے دن براق سواریاں ہونگیاں جڑی میں سر بلا دیتی ہے تیری گردن دی وجہ تو سب تو زیادہ چمکدی ہوئے گی سب تو زیادہ چمکدی ہوئے گی رب کائنات نے فرمایا والا سوف یوتی ربک فترضا محبوبہ ہن میری بارگاہ چوندا پیا ایک رستے دے اندر ٹھولا بن کے ہوندا ہے جیڑا جیڑا منگتا تینوں ملدا جاوے پاویں براق سواری دی صورت وچ ہوے پاویں جبریل دی صورت وچ ہوے پاویں میکائیل دی صورت وچ ہوے پاویں اسرافیل دی اسرائیل سارے فرشتیاں دی صورت وچ ہوے منگتے جڑے منگدے جان گے تو انہاں نوں عطا کردا آویں کیونکہ عرش دا لاڑا جیڑا ہے کوئی عام لاڑا نہیں کیونکہ تانوں پتہ جدوں برات لے کے جائیے منگن والے لاڑے دے اگے پیچھے پھردے نے میرے نبی نو اللہ نے فرمایا محبوبہ تو عطا کردا جاویں جیڑا جیڑا منگدا بھاویں آدم تیرے سامنے آ جاوے بھاویں ابراہیم آ جاوے بھاویں اسماعیل آ جاوے بھاویں یحییٰ آ جاوے ادریس علیہ السلام آ جاوے حسن کا تاجدار یوسف بھی آ جاوے سارے نبی تیرے سامنے ہوں گے جو منگن گے عطا کردا آویں کیونکہ میں تینوں خزانیاں دا مالک مختار بنا کے بھیجیا ہے کیونکہ میں تینوں میں درجہ دیتا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یہ ترجمہ سن آدھا حضرت نے فرمایا جدو معراج دی راتی اللہ دی محبوب اللہ دی بارگاہ وچ گئے تے رب فرمایا محبوبہ جدو جا کے اعلان کرے گا نا تیری شان میں اے بیان کر دیتی ہے میں تو مالک ہی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا میرا مطلب ہے کہ آج نے فرمایا محبوبہ رب العالمین نے فرمایا تیرا بولنا میرا بولنا میرا بولنا تیرا بولنا
میرا بولنا تیرا بولنا، تیرا اٹھنا میرا اٹھنا، تیرا عطا کرنا میرا عطا کرنا، تیرا حکم دینا میرا حکم دینا، تیری اطاعت کرنا میری اطاعت کرنا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا فرما دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا بولنا رب دا بولنا۔ اللہ فرمایا جڑا سارے دماغ وچ جدائی پائے گا، یہ جدا سانو کرنے والا اسلام تو جدا ہو جاوے گا۔ ایک کلمے دے تے ذرا غور کرو، اللہ پاک دے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا جڑا کلمہ پڑھیا جاندا ہے، کلمہ توحید تے رسالت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شیر ہے نا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا دل۔ اللہ فرمایا جب تین میں حبیب کیا چھڑیا محبوبہ، تو پھر تیرا بولنا میرا بولنا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرا بولنا تیرا بولنا، فرمایا تیرا بولنا میرا۔ تینوں مننے گا جڑا تے میں انہوں مننا۔ اللہ فرمایا یہ ترجمہ یہ ہے اعلیٰ حضرت کہ اللہ تعالیٰ دے محبوب تے اللہ دی بارگاہ دے میرا تیرا نہ کرو۔ کئی دوست کہہ نہیں دیندے، جدوں انہیں جو کہہ دیتا تیرا میرا کوئی لہدا، ایک عام بندہ کہہ دیندا یا تیرا میری کوئی دور، تے رب نے فرمایا محبوبہ تیرا میرا دو نہیں، تیرا میرا دو نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ دیں اج کلمے دے وچ ایک میں میرا تیرے والی جڑی نا نسبت میں دساں۔ کلمے دے پہلے لفظ کیڑے نے؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ اے دا آخری لفظ کیڑا ہے؟ کلمہ کیڑا ہے؟ لفظ لا الہ الا اللہ کہیے آخری لفظ کیڑا ہے؟ لا لفظ اللہ۔ لا پھر سنو روز پڑھ دے اللہ جو بندوں کرنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی الا اللہ دا آخری لفظ لفظ اگوں کیڑے اسم تو شروع دا کلمہ؟ ہن اللہ تے محمد کلمے دے درمیان کٹھے نے۔ کلمہ طیبہ دے وچ لا الہ الا اللہ دا آخری کلمہ جڑا ہے لفظ اللہ ہے، اور اس تو اگے کلمے دا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ سمجھاؤں نہیں، دوسرا حصہ کہہ دیتا ہے اطاعت رسول اللہ دی اطاعت ہے۔ اللہ دے محمد کلمے وچ بھی کٹھے ہیں۔ یہ ہوئی رب نے معراج دی رات فرمایا محبوبہ جڑا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندے نے نا، جڑے اپنے آپ کو مسلمان تے سچے مومن کلماندے نے، وہ اس کلمے تے بھی غور کر لین۔ رب نے کلمہ توحید تے رسالت کٹھا رکھیا ضرور ہے، لیکن وچ اپنے نام دے نال ہی اپنے محبوب دا نام لکھیا کلمہ ویکھ لیو، غور کر لیو۔ او ویکھو معراج دے اوپر لفظ اللہ تو بعد محمد شروع، یہ مطلب ہے کہ رب نے ترتیب بڑی سونی دیتی تے حکم میرے نبی دا ہے، کلمے دی ترتیب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دیتی ہوئی کہ جتھے رب دی توحید ختم ہوندی ہے اوتھے رسالت شروع ہوندی ہے۔ ایک کلمے دے وچ بھی اشارہ دے دیتا گیا ہے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہون والیو، دین اسلام دی تبلیغ سنن تے سنان والیو سنو کہ لفظ اللہ دے نال اسم محمد تے اللہ پاک نے نہیں چاہیا
کہ میرے نام نالوں میرا محبوب دا نام جدا ہوئے، جب رب ہی نہیں چاہیا تے پھر بندہ کیویں جدا کر سکدا ہے؟ یہ دوسری یہ وجہ محدثین نے لکھی ہے، اللہ محمد کلمے دے اندر درمیان چ کٹھے اس لئی نے کہ اللہ دے نبی نے بھی یہ ترتیب دے کے اپنی امت نو تے رب دی مخلوق نو اشارہ دے دیتا ہے کہ پہلے اللہ یہ بعد وچ محمد، اللہ بڑا ہے، اللہ پہلے ہی ہے لیکن بعد وچ محمد ہے، تے رب تعالیٰ نے پھر نام اپنے اسم دے نال محبوب دے اسم تے اے اسم دوویں ذاتی نے، اللہ دا تے محبوب دا اسم اے ذاتی جے دونوں۔ بہرحال یہ موضوع ایسا ہے کہ یہ ختم نہیں ہو سکتا، لیکن بس وچ اشارے بھی ہونے ضروری ہوندے نے کیونکہ واقعات بہت نے، یہ بہت طویل ہے، لیکن یہ اعزاز ہے انہاں لوگاں جنہاں نوں اللہ نے عطا کیتا ہے۔ یہ ذکر کرنا کرانا نبی پاک علیہ السلام، بس تھوڑا ٹائم رہ گیا، انشاءاللہ میں اپنی گفتگو نو کلوز کرنا، ٹائم انہوں نے مینوں دتا سی 8:15 تو 8:30 دا، لیکن وہ بس ذرا کسی وجہ اچھا چلو اللہ پاک اپنی رحمت عطا فرمائے، نہیں 8:15 تو 8:30 آؤں دا ختم کرنا نہیں، صحیح گل ہے نا، انہوں نے ماشاءاللہ اللہ سب دے ذوق سلامت رکھے، ایک باری کہہ چھڑو سبحان اللہ۔ بھی عبدی ہی قرآن پاک سے اللہ پاک نے اپنے نبی پاک علیہ السلام نو بڑیاں صفتاں نال پکاریا۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، بلند آواز نہ کہو سبحان اللہ، میں اپنے تاڑے ذوق والا ہوں پیا، پھر اللہ پاک سب تے اپنی رحمت عطا فرمائے، اونچی آواز نہ کہہ چھڑو سبحان اللہ۔ دوسری آیت سماعت فرماؤ، اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اللہ پاک نے اتنے بھی اپنے نبی پاک علیہ السلام اسم صفت دے نال پکاریا ہے۔ اللہ فرمایا یا والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ بھی صفت اللہ فرمایا یہ فرمایا آمین، یہ ساریاں صفتاں نال اللہ پاک نے اپنے نبی نو پکاریا ہے، لیکن جدوں عرشاں تے بلایا ہے وہ فرمایا بھی عبدی ہی، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اپنے بندیاں نو یا عبادی آکھیا ہے، اے میرے بندیو، اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب نو عرشاں تے بلاؤں تو پہلے بھی عبدی ہی فرمایا ہے۔ بھی عبدی ہی فرمان تو مراد محدثین فرماندے نے، اہل علم لوگ فرماندے نے کہ عبدی جڑا اللہ دا بندہ ہے، عبد اللہ دا بندہ ہے، لیکن اللہ پاک نے بھی عبدی ہی کیوں فرمایا ہے؟ سارے نو عبدی ہی نہیں فرمایا، اپنے نبی نو بھی عبدی ہی فرمایا ہے، اس لیے فرمایا ہے اللہ پاک نے فرمایا بندے تے تسی اے ہو پر انہاں بندیاں ورگے نہیں، نہ او تواڈے ورگے نہیں، کیونکہ تسی سب تو اعلیٰ میں خاص مرتبے والے بندے عبدی ہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم